اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ تیر و سنان و خنجر و شمشیر ہمارزوست، تیر و سنان و خنجر و شمشیر ہمارزوست، بامن میا کے مسلک شبیر ہمارزوست۔ پیغمبر ختمی مرتبت کا فرمانا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، یقیناً حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کرنا چاہتا ہے وہ اس چراغ تلے جمع ہو جائیں، اور جو اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچانا چاہتا ہے وہ حسین کی کشتی میں سوار ہو۔ سلسلہ جاری ہیں وہ کتب، وہ کتابیں جو داستان کربلا پر لکھی گئی ہے، ان میں سے اہم اور مستند ترین کتابیں کون کون سی ہے اور کن کتابوں کا ہم مطالعہ کریں۔ اب تک ہم نے تقریباً 3 کتاب کی معرفی ہم نے کروائی، اور آج انشاءاللہ 4تھی کتاب جس کی معرفی کروانے جا رہے ہیں، اور وہ مہم ترین اور اہم ترین کتاب ہے کتاب مقتل مکرم۔ یہ جو کتاب مقتل مکرم ہے، اس کا جو اصل نام ہے وہ مقتل الحسین ہے۔ اس کے جو رائٹر ہے وہ ہیں آیت اللہ سید عبدالرزاق موسوی مکرم۔ یہ نجف کے رہنے والے تھے، اور نجف میں ہی انہوں نے وفات پائی ہے۔ اور یہ جو کتاب ابھی میرے ہاتھ میں ہے یہ اس کا فارسی ترجمہ ہے۔ انہوں نے یہ کتاب عربی میں لکھی ہے۔ جو فارسی میں جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام ہے استاد عقیقی، اور جو اردو میں اس کی جو ٹرانسلیشن جس نے کی ہے علامہ حسن رضا باقری صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ یہ ایک مستند اور اہم ترین کتاب ہے جو مقتل پر لکھی گئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، واقعہ کربلا پر، اور جامع کتاب ہے۔ مصنف کا فرمانا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لیے صرف تقاریر پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے یعنی علوم آل محمد کو لکھا جائیں، کتابی شکل دی جائیں، اور پورے دنیا میں اس علم کو منتشر کیا جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے مکتب تشیع کے لیے 30 سے ابو انہوں نے کتابیں لکھی ہے، صرف اسی شخصیت سید عبدالرزاق موسوی مکرم نے۔ انہی کتب میں سے ان کی جو مشہور ترین کتاب ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر لکھی گئی کتاب مقتل مکرم ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا اگر میں بریف انٹروڈکشن کرواؤں تو یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کا اگر محتوا، مطالب، کنٹینٹ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو انہوں نے اس کتاب کو 7 فصول یعنی 7 پارٹس میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، اس کے 7 بخش بنائے ہیں، اور اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان کے مطالب کو بیان کرتے ہیں فہرست وار۔ سب سے پہلے جو حصہ اول ہے اس میں انہوں نے نہضت امام حسین علیہ السلام پر ایک مقدمہ لکھا ہے۔ تو اس میں امام علیہ السلام کے قیام کا کیا مقصد تھا، کیوں امام علیہ السلام نے قیام کیا جبکہ باقی لوگوں نے سکوت اختیار کیا، اور امام علیہ السلام کی شہادت کے لیے جو پیش قدمی تھی، اور امام علیہ السلام کو خود معلوم تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، پھر بھی امام نے قیام کیا تو کیوں کیا، اس کے بارے میں انہوں نے بہترین طریقے سے یہاں پر بحث کی ہے۔ اور حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، مقصد قیام کیا تھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے ذریعے سے شریعت کا نفاذ، یہ ایک ٹاپک دیا ہے اور اس پر انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد عزاداری سے مربوط کچھ مطالب انہوں نے اسی پہلے پورشن میں انہوں نے بیان کیے ہیں، جس میں امام علیہ السلام پر رونے کی شکل بنانا، امام پر عزاداری کرنا، گریہ کرنا، اچھا خاک کربلا پر سجدہ کرنا، اچھا امام علیہ السلام کی زیارت، یہاں تک پہنچ کر یہ جو حصہ اول ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حصہ اول انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی جو نہضت ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے۔
اس کے بعد جو حصہ دوم اس کتاب کا شروع ہوتا ہے وہ داستان کربلا، یعنی محرم کے چاند نظر آنے سے ماہ محرم کی ابتدا کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ حضرات جو امام علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اتمام حجت کیا، لیکن امام سے کافی دلی ہمدردی رکھتے تھے، لیکن امام کے ساتھ نہیں آئے، امام کو فقط مشورے ہی دیتے رہے، وہ شخصیات ان کا ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں۔ ان میں چیدہ شخصیات اگر میں نام بتاؤں تو انہوں نے عمر اطرف کی رائے، اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پر انہوں نے کیا رائے دی کہ امام آپ قیام نہ کریں، آپ کربلا نہ جائیں، انہوں نے کیا کیا کہا یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری شخصیت ابو حنفیہ کی جو رائے تھی کہ امام علیہ السلام کو کہ آپ کربلا نہ جائیں، اس سے مربوط کہ انہوں نے کیا کیا کہا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہاشمی خواتین تھی انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ کون سے تاثرات برتے کہ انہوں نے کیا کیا کہا امام کے لیے کربلا نہ جانے کے لیے، امام کو روکنے کے لیے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور آخری شخصیت، باقیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، آخری شخصیت عبداللہ ابن عمر کی کیا رائے تھی، اس کو انہوں نے امام کے ساتھ ان شخصیات کی جو گفتگو ہوئی ہے مفصل طریقے سے انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ پھر اس پر پہنچ کر یہ جو حصہ دوم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ سوم ہے وہ خروج مدینہ کے بارے میں ہے، یعنی امام علیہ السلام نے مدینے سے خروج کیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ تو امام علیہ السلام نے مکے میں کتنے دن قیام کیا، کیا کیا امام کرتے رہے، جو کوفیوں کی طرف سے خطوط آئے امام کو، امام نے ان کا جو جواب دیا، پھر سفیر حسین کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، یہ سب انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو بخش ہے، یہ جو حصہ ہے وہ آخری امام علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے مکہ میں، یہاں پر پہنچ کر یہ جو بخش ہے یہ تکمیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو چوتھا حصہ ہے وہ امام علیہ السلام کی عراق کی طرف روانگی، یعنی امام علیہ السلام نے مکہ میں کچھ ایام گزارے، مدینے سے آ کر اس کے بعد مکہ سے امام کربلا کی طرف نکلے۔ تو اس دوران جو جو وقائع پیش آئے وہ انہوں نے اس پورشن میں یعنی چہارم میں، حصہ چہارم میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے تو سب سے پہلے امام کو سفر سے روکنے کی جو کوشش کی گئی مختلف شخصیات نے ان کا بیان کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کو سفر کے جو اسباب تھے، کیوں میں سفر کر رہا ہوں، ان کی توجیحات تھی امام کی کہ میرے جد اعلیٰ پیغمبر کا فرمانا ہے کہ حسین تم ایک دن کربلا میں شہید ہو جاؤ گے اور نانا کے دین کو بچاؤ گے۔ یہ جو جتنی بھی توجیحات تھی امام نے ان کو بیان کی کہ حسین نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ قیام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی پورشن میں جو مکہ سے لے کر کربلا تک جتنے منازل آتے ہیں، تاریخ میں تقریباً 12 سے 14 منازل کا ذکر کیا ہے، تو ان سب کا انہوں نے ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے، اور جو جو واقعات وہاں پر پیش آئے، جن جن کاروانوں سے آپ نے ملاقات کی، جن شخصیات سے آپ نے ملاقات کی، جو جو شخصیات آپ کے کاروان میں شریک ہو گئے، جنہوں نے احساس ہمدردی کیا، ساتھ نہیں آئے، ان کا بھی انہوں نے یہاں پر بہترین طریقے سے ذکر کیا ہے۔ ان منازل کا اگر میں کچھ نام بتاؤں تو منزل تنعیم ہے، منزل صفا ہے، منزل حاجر ہے، منزل ثعلبیہ ہے، اسی طرح تقریباً 15 منازل کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اسی پورشن میں جو اہم گفتگو انہوں نے کی ہے وہ سرزمین کربلا پر نواس رسول کا ورود۔ امام علیہ السلام سرزمین کربلا پر پہنچتے ہیں، پھر ابن زیاد اور امام علیہ السلام کی جو گفتگو ہوتی ہے، پھر ابن سعد کا غرور، ابن سعد کا جو امام پر بہتان ہے، ابن سعد کا جو جھوٹ ہے لوگوں کے لیے، وہ سب یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر شمر کی سرکشی کے بارے میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور اسی پورشن میں شب عاشوراء تک جتنے بھی وقائع پیش آئے سب انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ شب عاشور کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اصحاب حسین نے کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ کل جنگ میں ہم نے آل محمد سے پہلے جا کر ہم نے قربانیاں دینے، اپنے امام کے لیے ہم نے اپنی جانیں نشاور کرنی ہے۔ تو یہاں تک پہنچ کر یہ جو حصہ چہارم ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کا جو پانچواں حصہ پنجم، جو 5th پورشن ہے، وہ روز عاشوراء سے شروع ہوتا ہے۔ روز عاشوراء کے دن کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ پورشن ہے جو پانچواں ہے، یہ اس کتاب کا سب سے لمبا پورشن ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو امام علیہ السلام کا خطبے سے وہ شروع کرتے ہیں، پھر زبیر ابن قین کا جو خطبہ ہے وہ ذکر کرتے ہیں، پھر امام علیہ السلام کا روز عاشور کے دن جو دوسرا خطبہ ہے وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد حور کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو حملہ ہوتا ہے 2-2 کا 4-4 کا، اس طرح کر کے جنگ ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ طے پایا تھا کہ 2-2 4-4 آ کر جنگ کریں گے، یہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ ہجوم تو بعد میں آیا
کہ اس عہد کو توڑ کر سب نے حملہ کیا، تو یہ یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، یہ بھی یہاں پر اس پورشن میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس پورشن پر یہ پانچواں جو پورشن ہے وہ امام کے استغاثے پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں چھٹا پورشن، یہ شروع ہوتا ہے اصحاب کی شہادتیں، اور انہوں نے جس طرح جنگ کیا، جس طرح سے امام علیہ السلام پر اپنی جانیں نچھاور کیا، وہ تمام واقعات کو انہوں نے مراحل ایک ایک صحابی کے ایک امام علیہ السلام کے جانثاروں کی ایک شہادت کو انہوں نے یہاں پر بہترین طریقے سے ذکر کیا ہے، روایات کے ساتھ، مستند روایات کے ساتھ، جس میں سب سے پہلے مسلم بن اوسجہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، پھر حبیب بن مظاہر کے ذکر کرتے ہیں، پھر حر بن یزید ریاحی کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، پھر نماز ظہر کی ادائیگی کا یہاں پر ذکر آتا ہے، پھر نافع بن بلال کی شہادت ہے، پھر جون کی شہادت ہے، اسی طرح ایک ایک کرتے ہوئے علی اصغر تک پورے کربلا کے جو شہداء تھے ان کا اس پورشن میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور یہاں تک پہنچ کر یہ جو بات ہے شہادت اصحاب ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ امام علیہ السلام کا جو اسب باوفا تھا، ذوالجناح تھا، اس کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح ذوالجناح میدان سے اہل حرم کے لیے پیغام لے کے گیا، یہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر جو لوٹ مار ہوئی اس کا یہاں پر بہترین اور مستند روایت وہ یہاں پر لاتے ہیں۔ پھر جو 11 محرم کی جو رات ہے جسے شام غریبان کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا اس رات، کس طرح سے خیموں پر حملے کیے گئے، یہ سب انہوں نے اسی پورشن میں ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر پہنچ کر یعنی شام غریبان تک پہنچ کر خیموں کو جب آگ لگائی گئی، یہاں تک پہنچ کر یہ پورشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جو لاسٹ پورشن ہے، حصہ ہفتم جو ہے، وہ بعد از شام غریبان سے لے کر جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، اب میں مختصر کروں تو وہاں سے لے کر شہداء کے سروں کو کوفہ لے جانا اسیران کے ساتھ، پھر وہاں سے شام، پھر شام سے دوبارہ پلٹ کر 40 کے دن اہل بیت کا کربلا میں پہنچنا، 40 کے دن، پھر وہاں سے 40 کے بعد اہل بیت کا دوبارہ واپس مدینہ روانگی تک انہوں نے یہ 7ویں پورشن میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ کتاب مقتل مکرم، اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے اور فارسی میں بھی ہے، اور یہ اصل کتاب انہوں نے عربی میں لکھی، اور اس کا جو متن ہے بہت ہی آسان، عام فہم اور سلیس اور جامع اور مختصر ہے، بہت پیاری کتاب ہے اور مستند ترین کتاب ہے۔ انہوں نے جن کتابوں سے احادیث لائے ہیں، روایت لائے ہیں، وہ مستند ترین کتابوں سے انہوں نے یہاں پر جمع کی ہے۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے، 7 فصلوں پر انہوں نے اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور بہت ہی پیاری کتاب ہے جو واقعہ کربلا کو ہر ڈائریکشن سے کور کرتی ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان کتابوں کو پڑھ کر، ہمیں ان کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کر جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، جس کے لیے امام علیہ السلام نے قربانی دی، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی ہمیں خدا توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد و جل فرجہم۔